السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کا ویلاگ بھی بہت اہم ہے اور کچھ اہم خبروں پہ میں بہت اہم تجزیہ دوں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کر لیں۔ آج سب سے اہم خبر اس وقت یہ ہے کہ جرمنی کے شہر میونخ میں G7 کا اجلاس ہو رہا ہے اور وہ اجلاس بہت اہم ہے کیونکہ اس کے اندر ظاہری طور پر تو جو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ جو عالمی سطح پر جو خوراک کی قلت ہے یا پھر جو روس اور یوکرین کے درمیان جو معاملہ ہے اس کو دیکھنا ہے، اور جو ماحولیاتی جو آلودگی ہے اس کے بارے میں بات ہوگی۔ لیکن یہ تو ایک ظاہری طور پر ایک ایجنڈا ہے G7 کے ممالک کا، لیکن اس کے بعد اس ایجنڈے کے بعد پس پردہ سائیڈ لائن میں جو بھی باتیں ہوں گی وہ تقریباً 4 یا 5 دن بعد ہمیں سفارتی سطح سے پتہ لگیں گی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ لیکن اس میں خاص طور پہ جو اہم بات آئی وہ یہ ہے کہ اس ایجنڈے کے اندر ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس G7 کے پورے اجلاس کو، جو کہ ایک اہم ممالک کا ایک اتحاد ہے، اس کو بائیڈن جو ہے روس کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو ظاہر سی بات ہے یہ جو آج اجلاس ہو رہا ہے یہ آج شروع ہوا ہے اور یہ منگل تک جاری رہے گا ہمارے، کیونکہ ہمارا اس میں سیاسی سارے ہماری اس کے اندر انوالومنٹ ہے ڈپلومیٹیکل چینلز کے اوپر۔ تو اس کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ خاص طور پر جو اس مرتبہ ایک نئی تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ بائیڈن اس کو روس کے خلاف استعمال کریں گے، یعنی دوسرے الفاظ کے اندر یعنی اس ایک جو اہم اتحاد ہے جو کہ دنیا کے اندر ترقی کے لیے بنایا گیا تھا، لوگوں کی ترقی کے لیے، صنعتی ترقی کے لیے، معاشرتی ترقی کے لیے، ماحولیاتی ترقی کے لیے جو بنایا گیا تھا، اب وہ ذاتی دشمنیوں اور ذاتی معاملات کے لیے استعمال کیا جائے گا، یعنی دنیا کے بڑے بڑے فورم جو ہیں وہ اب اس لیے استعمال ہوں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اس میں مودی صاحب کی شرکت ہوئی ہے اور مودی صاحب کو خاص طور پہ جرمن چانسلر نے بلایا تھا ان کو، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک بہت بڑا مودی کے لیے وہاں پر ایک بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سمپوزیم ہوا ہے، اس میں بے شمار لاکھوں کی تعداد میں، مطلب وہاں پہ سارے یورپ سے آئے ہوئے انڈینز وہاں پر موجود ہیں، کچھ پاکستانی بھی ہے خیر وہاں پہ، لیکن سارے لوگ موجود ہیں۔ اور وہاں پہ مودی صاحب جو ہے اس وقت ان تمام ترقیاں جو انڈیا نے، بھارت نے کی ہے اور جو ان کے آئندہ کے جو عزائم ہیں اس کے اوپر وہ بڑی سیر حاصل اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن جو اس وقت ایک چیز ہے، یہ مودی صاحب کو بلایا گیا ہے اور باقاعدہ ان کو ایک ٹائم دیا گیا ہے وہاں پہ تاکہ وہ ایک اپنی لمبی تقریر کریں، اور اس کے علاوہ بھی ان کو بہت سارے مواقع جو ہیں سائیڈ لائن پہ دیے گئے ہیں۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ اس لیے ہوا ہے کہ امریکہ جو ہے اس وقت ایشیا کے اندر مودی کو ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ ایک اہم شخصیت ہے جس کا بھارت کیا ایک بہت ہی بڑی کاروباری شخصیت، جس کا کہ یورپ کے اندر بھی بہت بڑا کاروبار ہے، اور یورپ اور امریکہ میں جس کا ظاہری بات ہے جو بڑے بزنس مین ہوتے ہیں ان کا ڈپلومیٹک سطح پر اور سیاسی سطح پر ہر شعبے کے اندر ان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اس کے مطابق اس نے یہ بات کہی تھی، میں تجزیہ نہیں کر رہا، اس کے یہ الفاظ ہیں، ایک جملہ میں کہوں گا اس کے بعد اگلی خبر پہ چلوں گا۔ اس نے کہا تھا کہ امریکہ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمران کو ہٹایا اور مودی کو آگے لایا تاکہ خطے کے اندر ایک امریکہ پرو امریکن لیڈر کو اور پرو امریکن انٹرسٹ لیڈر کو لایا جائے۔ بس اس کے بعد اب میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ میرا تجزیہ نہیں تھا، یہ اس شخص کے الفاظ ہیں، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ اب پاکستانیوں کو، مطلب اس نے ہم سے کہا کہ اب یہ پاکستانیوں کو اور آپ لوگوں کو سوچنا ہے کہ آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو آج جو کچھ مودی یا جس نہج پہ آج ہندوستان کھڑا ہے، کہنا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو جو کوئی بھی ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے ہندوستان کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے، اور اگر جب وہ بات جب دلائل کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ماننے کے اندر کوئی آر نہیں ہوتا۔ مطلب ہم جس سطح کے اوپر جو ہمارا ڈومین ہے، جس سطح پہ ہماری جو انٹریکشن ہوتی ہے وہاں پر ہم کوئی بحث نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ جب بات ہوتی ہے فیکٹس اینڈ فگر کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور مطلب ڈگنیٹریز ہوتے ہیں وہاں پر اور اینالسٹ ہوتے ہیں بڑے، تو وہاں پر ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ نہیں بھائی نہیں اور ایسا نہیں ویسا نہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں پاکستان میں جس طرح ٹاک شوز کے اندر کر دیے جاتے ہیں نا، وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس وقت پاکستان سے آگے جا رہا ہے اور پاکستان کو امریکہ نے مزید پیچھے کر دیا۔ تو یہ G7 کا بھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ G7 کے بھی پلیٹ فارم کو بھی اسی لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ اپنے ذاتی مفادات اور دوسرے معاملات میں۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے روس نے یوکرین کے شہر جو ہے اہم شہر کے
ڈونسک میں نے بتایا تھا اس پہ انہوں نے مکمل قبضہ کر لیا، اور اب ڈونسک سے جو ہے ڈونسک کے ساتھ لیور ڈونسک سے جو مطلب یوکرائن کی جو فوجیں ہیں وہ واپس ہو رہی ہیں، اور کہہ دیا ہے زیلنسکی کہ اپنی فوجوں کو واپس لائے اور اعلان کر دیا، اور خاص میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بڑا دکھ ہے کہ ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان علاقوں کو واپس لیں گے، اور بنیادی طور پر وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ امریکہ یہاں پر جنگ چاہتا ہے اور امریکہ آگے بڑھا رہا ہے، اور اس کی یقین دہانی ہمیں ہوتی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے کل یہ بیان دیا تھا، اور اس نے کہا، روس کے وزیر خارجہ نے، کہ نیٹو جس طریقے سے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو آگے بڑھے گا، اور یہ معاملہ جو ہے جنگ جو آگے جائے گی، اور اگر یہ معاملہ کہیں آگے بڑھا تو اس کی پوری ذمہ دار اگر دنیا میں تباہی ہوتی تو یورپ اور امریکہ ہوگا۔ انہوں نے کل کھل کے یہ بات کہہ دی، اور جیسے میں اپنے پہلے ترجمے میں بتاتا رہا ہوں کہ جو خبریں ہمیں مل رہی ہیں سفارتی سطح پہ، کیونکہ برسلز کے اندر نیٹو کا ہیڈ آفس ہے، نیٹو جو کچھ کر رہا ہے اس کی ایک ایک پل پل کی خبر ہمیں ہوتی ہے، اور ہم آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ پیوٹن نے بیلاروس کو بھی آفر کر دی کہ اگر نیٹو کی طرف سے جو حالات خراب ہو رہے ہیں، پیوٹن نے کہا ہے بیلاروس کو کہ اگر آپ وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے کہ نیٹو جو آگے بڑھے گا، یہ یورپ کا جو اتحاد ہے یہاں سے بدماشی ہوگی، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ رکے گا نہیں معاملہ، کیونکہ ان کو بالکل دیکھیے ان کو بالکل خطرہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر لوگ مر رہے ہیں، خوراک، یہ ساری چیزیں یہ خود پیدا کر رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اب جو G7 کا جو اجلاس ہے اس کا ایجنڈا تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن 6 دن بعد بتاؤں گا کہ پس پردہ ان کا ایجنڈا کیا تھا۔ تو یہ سارے سب کچھ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں دنیا میں یہ خود کر رہے ہیں، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آج پیوٹن نے بیلاروس سے کہا کہ اگر اسے ایٹمی میزائل چاہیے، نیوکلیر میزائل چاہیے، تو وہ نیوکلیر میزائل دینے کے لیے ان کو تیار ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ایک اور مزیدار بات یہ کہ ایران نے ایک بار پھر جوہری پروگرام میں شامل ہو گیا، اور وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ، کیونکہ یورپین یونین کے جو ہیں اہلکار وہ وہاں جا کے ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر دوبارہ انہوں نے رضامندی شائع کر دی۔ مطلب یوں آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ایران کا جو ایک ہے نا یہ جوہری پروگرام کا معاملہ، یہ بھی مجھے پاکستان کی MQM کی طرح لگتا ہے، کبھی وہ ادھر راضی ہو جاتے ہیں کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن ایران اس تمام صورتحال کے اندر یہ جو ایکسرسائز کر رہا ہے نا، کبھی راضی ہو گیا، کبھی دور ہٹ گیا، کبھی بائیکاٹ کر دیا، اس تمام ایکسرسائز کے اندر آپ یہ نہ سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایران خاموش بیٹھا ہے۔ ایران بڑی تیزی سے اپنے اس اہداف کے اوپر پیچھے جا رہا ہے جس کا کہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں۔ اچھا، دوسرا ایک بات یہ ہے کہ ابراہیم اکارڈ کے بارے میں ایک جو آپ کو میں بتا چکا ہوں، اس پہ اب سارا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے جو عرب اور اسرائیل کے درمیان جو اسرائیل کے درمیان اور عرب اسرائیل کو جو قریب لانے کے لیے اور جو مفاہمت و دوستی کے لیے جو ابراہیم اکارڈ کیا گیا تھا، اب اس کو بھی بالکل G7 کی طرح، جسے میں نے کہا نا کہ دنیا کے بڑے بڑے اتحاد، بڑے بڑے پلیٹ فارم، بڑے بڑے مالیاتی اور سیاسی اور سفارتی اتحادوں کو کہیں نہ کہیں اپنے جنگ اور جدل اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس ابراہیم اکارڈ کو جو کہ عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک مفاہمت اور سیاست کے حوالے سے لایا گیا تھا، بنایا گیا تھا، جس کے تحت آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب، UAE وغیرہ نے اسرائیل کے ساتھ، سعودی عرب تو خیر نہیں سعودی عرب تو آگے آ جائے گا، لیکن UAE اور اردن اور دوسرے عرب ممالک نے جو مطلب رابطے قائم کیے ہیں ان کے ساتھ۔ اس کے بعد اب کیا ہوا کہ اسی ابراہیم اکارڈ کے تحت ایک بہت بڑا ایک نیا نیٹو بنایا جا رہا ہے، یعنی ایک نئے نیٹو کی بات کی، یعنی ایک نیٹو جو ہے ایک مشرق وسطیٰ میں نیٹو بنائی جائے گی، اور اس نیٹو کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس نیٹو کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے، جو ظاہری طور پہ امریکہ کہہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں خطے کے اندر ایران، پاکستان اور چین اور روس کے اثرات کو روکنا ہے۔ یعنی یہ اس میں پاکستان کا نام آ رہا ہے، دیکھ لیں آپ، پاکستان کا نام آ رہا ہے، یہ آپ کو کوئی نہیں بتا گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پاکستان، ایران، روس اور چین کے اثرات کو روکنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم خطے کے اندر اسرائیل اور عربوں کے ساتھ اور امریکہ کی یعنی امبریلا کے انڈر جو ہے ایک اتحاد بنائیں۔ سمجھ گیا؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں خطرے کتنے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے پس پردہ اصل مقصد کیا ہے؟ اس کے پس پردہ اصل مقصد یہ ہے چین روس کو کنٹین کرنا نہیں صرف، بلکہ مسلم دنیا کو بھی کنٹین کرنا ہے، مسلم دنیا کو بھی کنٹین کرنا ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا سب سے بڑا مقصد وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کیا ہے کہ خطے کے اندر جتنی بھی امریکی فوجی یا امریکن اڈے جو ہیں ان کی تحفظ کے لیے یہ یہاں پہ ایک نیا نیٹو، یعنی مشرق وسطیٰ کے اندر ایک نیا نیٹو، وہ کیا نام دیتے ہیں وہ نام بعد کی بات ہے، یہ فیصلے کب ہوں گے۔ اب بائیڈن صاحب جو آ رہے ہیں، سعودی عرب آئیں گے، سعودی عرب آنے کے بعد میں نے بتایا تھا کہ سعودی عرب میں بائیڈن کے دورے پر پاکستان بھی ڈسکس ہوگا اور یہ سارے معاملات ڈسکس ہوں گے، اور ایک نیا اتحاد بنایا جا رہا ہے عرب اور اسرائیل کے ساتھ۔ یعنی اب دیکھیے کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہود جو ہیں
وہ عربیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک پیش گوئی تھی کہ یہ ویل العرب یعنی عربوں کی تباہی، اب وہ مجھے اب اس کے اندر کوئی بھی، کیونکہ جو بات انہوں نے کہہ دی اس میں شک تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ٹائم کب آئے گا وہ اب اس کے ہمیں پورا ہونے کا ٹائم لگ رہا ہے کہ وہ بھی بہت قریب آتا جا رہا ہے۔ یہ سارے صورتحال تھے۔ اب تھوڑا سا ایک بات اور میں دیکھتا ہوں آگے، پاکستان کا بہت اہم سلسلہ ہے، پاکستان کی خبریں بھی بڑی اہم ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ عمران خان کے پاس ایک جاسوسی کا جو ایک نکلا ہے، ایک ڈیوائس نکلی ہے، آپ نے سنا ہوگا، بڑی خبریں چل رہی ہیں۔ جو لوگ مجھے ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں یا جو میری خبریں پڑھتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ اور جو میری نیوز دیکھتے ہیں، کیونکہ 2 سال پہلے تو میں ویلاگ نہیں کرتا تھا جس وقت میں یہ خبریں دیتا تھا، لیکن اس سے پہلے میرے اخبارات میں بیانات بھی آتے تھے، ٹویٹر بھی ہوتا تھا، کچھ لوگوں سے، ویسے میں دوسرے لوگوں کو انٹرویو دیتا تھا، اس میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہیں اور ان کے ساتھ جو پاکستان کے ادارے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا کیونکہ یہاں نام لینا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی بھی ادارے جو بھی پاکستان کے ہوں، جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے نمک خوار ہیں، انہوں نے بھارت سے کچھ ایسی ڈیوائسز، کچھ ایسی چیزیں منگوائی ہیں جو کہ اسرائیل سے درآمد کی گئی ہیں، جو بھارت وہاں استعمال کرتا ہے مسلمانوں کے لیے، وہ اویسی وغیرہ ہے اور دوسرے بھارت کے جو لیڈران ہیں اور دوسری جگہ ان کے لیے جو بگنگ کے لیے چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہ لیٹسٹ چیزیں انہوں نے منگائی ہیں۔ آج سے میں 2-3 دفعہ بتا چکا ہوں، 2 سال پہلے میں نے پوری تفصیل دی تھی، تو یہ سب چیزیں منگائی تھی۔ میں نے کہا کہ منگا کے ان کو یہاں دیا گیا ہے، مسلم لیگ نواز کے پاس بھی ہے، اور مسلم لیگ نواز نے اداروں میں اپنے جو خاص لوگ ہیں، کیونکہ ایسے ہی تو نہیں ہے، آپ دیکھیں نا، کوئی نواز شریف بلا وجہ وہاں سے بیٹھ کے ساری باتیں کر رہا تھا کہ باجوہ نے یہ کر دیا، فیض حمید نے یہ کر دیا، ایسے نہیں ہوائی فائر کیے جاتے، بہت ساری چیزیں ان کو پتہ لگ رہی تھی، بہت ساری خبریں ان کو مل رہی تھیں، ہر جگہ سے بگنگ ہو رہی تھی۔ تو اس وقت مجھ سے کسی ایک جگہ میں نے انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، میں نے کہا وہ باتیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کو بہت ساری چیزوں کے ثبوت مل رہے ہیں، ان کے پاس بہت ساری چیزوں کے ریکارڈنگز ہیں، ان کے پاس بہت ساری چیزوں کے ویڈیوز ہیں۔ لوگ نہیں کہتے 2-2.5 سال پہلے، لیکن اس کے بعد جب ویڈیوز کا جب موسم آیا، جب وہ ایک جج کی ویڈیو چلی تھی، اس کے بعد سے پھر جو ویڈیو کا موسم چلا ہے، جیسے کہ باہر کا موسم آتا ہے تو وہ ویڈیوز کا جو موسم چلا ہے، تو اب وہ ویڈیوز آہستہ آہستہ آنی شروع ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو اس کے اندر بہت ایکسپرٹ ہیں آڈیو ویڈیو بنانے کے اندر، یہ مسلم لیگ نون کا جو گروپ ہے، تو وہ اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ اس وقت چیزیں منگائی تھیں، ہم نے کہا تھا کہ یہ لگائے جگہ، میں نے اس وقت بھی بتا دیا تھا کہ یہ استعمال کیا جائے گا عمران خان کے لیے اور اداروں کے حوالے میں لگائی جائیں گی اور ان کی بگنگ ہو رہی ہے، اور یہ بات ہوئی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے، آپ نے دیکھا ہوگا کئی بہت ساری جب میٹنگز کرتے تھے وہ آرمی چیف کے ساتھ، تو اندر نہیں بیٹھتے تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں، بلکہ وہ پارک کے اندر بیٹھ کے باجوہ وغیرہ کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ لوگوں نے کئی دفعہ پوچھا، تو میں نے کہا کہ جناب یہ بگ ہوئے ہیں، میں نے بگنگ کی چیزیں ہیں۔ اب یہ تو آج ایک بندہ پکڑ کے سامنے آ گیا نا کہ اس نے کہہ دیا کہ میں تو 3 مہینے سے کر رہا ہوں، 4 مہینے سے کر رہا ہوں، واللہ عالم وہ 4 مہینے سے کر رہا ہے یا 6 مہینے سے کر رہا ہے، اب یہ تو نہیں پتا، اور ہو سکتا ہے اور کہاں کچھ لگائی ہوئی ہو۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں، اور اس کا مقصد میں آپ کو بتا دوں، اس کا اصل لگانے کا، اب جو عمران خان کے پاس جو ہوا رہا تھا نا، یہ جو ڈیوائسیں لگائی گئی ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے، باتیں تو جو کچھ عمران خان کر رہے ہیں وہ ساری وہاں پہنچ رہی ہیں، اصل میں یہ ڈیوائس لگانے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کی وہ موومنٹ اور عمران خان کے جو معاملات جو جہاں سے وہ ان کو ریکی کرنے کے حوالے سے یہ لگائی گئی تھی، کیونکہ بات آپ کو میں بتا چکا ہوں پہلے بھی، پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ دو لیڈرز ہیں جن کا میں پہلے کہا تھا، پھر میں بتا دیتا ہوں، ایک عمران خان اور ایک ولادیمیر پیوٹن، اس کو امریکہ اور اسرائیل، سمجھ گئے، یہ ان کی نظر میں ہے، امریکہ اور اسرائیل ان کے نظر میں ہے، اور ان کی جو فہرست ہوتی ہے اس فہرست کے اندر یہ موجود ہیں، اور جو اس حوالے سے جو اہم جو کام کرنے والے لوگ ہیں، کچھ بھی آپ کہہ لیں، سنائپر کہہ لیں، شاٹر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، نشانے باز کہہ لیں، جو اچھا سا لفظ استعمال کرنا چاہتے ہوں، وہ آ چکے ہیں، وہ پاکستان کے اندر ہیں، افغانستان سے آئے ہیں، رشیا سے آئے ہیں، کہیں سے آئے یہ نہیں، لیکن یہ وہاں پر آ چکے ہیں، اور یہ خطرات ہیں عمران خان کو، تو یہ بنیادی طور پر یہ ان کی تمام موومنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے آلہ لگایا گیا تھا، ٹھیک ہے جناب۔ اور ایک چیز یہ تھی کہ کچھ بہت ساری چیزیں ایسی بھی چاہتے تھے وہ کہ عمران خان صاحب کی اگر کوئی ایسی بات معلومات ہو جائے، کوئی گفتگو پتہ لگ جائے جس میں کہ وہ اداروں کے خلاف، کیونکہ ظاہر ہے آج کل عمران خان صاحب کھل کر بات کر رہے ہیں، اداروں کے خلاف اگر کوئی بات کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو وہ ریکارڈنگ بھی حاصل کی جائے، اور عمران خان کے خلاف ایک ہائی ٹریزن کا مقدمہ، جس کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے خلاف ہائی ٹریزن مقدمہ بننے کے کام چل رہے ہیں، رکا نہیں ہے یہ بات، میں بار بار کہہ رہا ہوں،
بار بار کہہ رہا ہوں یہ کام چل رہا ہے, فائلیں تیار ہو رہی ہیں, آڈیوز بھی لی جا رہی ہیں, ویڈیوز بھی اٹھائی جا رہی ہیں, لوگوں کے ساتھ تمام جو ان کے قریب پیراشوٹرز ہیں ان سے تمام چیزیں لی جا رہی ہیں, کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. یہ ان کے اہداف ہیں, دونوں اہداف ہیں, اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ سب چیزیں اکٹھی کر کے یہ عمران خان کو عام انتخابات کے موقع پر یہ انتخابات سے دور کرنے کی کوشش کریں گے. میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ سارے سے سارے ان کی جو ہے یہ ان کی جسے کہتے ہیں کانسپریسی ہے ان کی. اب اس کو روکنے کے لیے ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور دوسرا عوام کا کھڑا ہونا. اگر قوم اگر ساتھ کھڑی ہوتی ہے انشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوشش ناکام ہوگی. اور دوسرے جتنا پریشر عوام کا بڑھے گا, عمران خان نے جو یہ کام کیا ہے, یہ جا رہے ہیں ہر اضلاع کے اندر یہ جا رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. احتیاط کے ساتھ حفاظت سے جائیں, لوگوں کی جو کمپین ہے وہاں پہ یہ جا کر کمپین کریں گے تو میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو بڑے اچھے رزلٹ ملیں گے. اور دوسرا ایک یہ کہ آپ ایک اہم خبر یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا وہ فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جناب وہ عمران کے خلاف جو ہے نا آپ نے بیان ان کا بڑا مزے کا لوگ کہہ رہے ہیں, وہ مزے کا نہیں, وہ بڑا معنی خیز بیان ہے. انہوں نے جو لفظ کہنا ہے کہ فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران کے خلاف سازش امریکہ نے نہیں کی تھی, یہ بلکہ ہم نے کی تھی. یہ ان کو کہا گیا تھا جب یہ سعودی عرب گئے ہیں. سعودی عرب میں ان کی کچھ اہم لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جس میں کچھ امریکن نواز اور دوسرے تیسرے لوگ ہیں. انہوں نے ان کو جا کر کہا تھا کہ جناب آپ نے جو نا یہ ہمارے پر جو الزام آ رہا ہے نا کہ امریکن سازش, آپ نے کہا کہ یہ ہم نے کیا ہے, ہمارا کام ہے, یہ پاکستان کا ٹوٹل انٹرنل پولیٹیکل ایشو ہے اور یہ اس کا امریکہ سے یا کسی سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ یہ بڑی جو وہاں یہ بات کر کے آئے ہیں, جو ان کو انسٹرکشن ملی ہے وہاں پہ, یہ بڑی بھونڈی سی بات کر رہے ہیں. چین اور روس اور دنیا کی ساری طاقتیں تسلیم کر چکی ہیں, ہمارے پاس بھی ایویڈنس موجود ہے, ہم نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا. اب تو جتنے بھی اب اس کے اوپر تو بلکہ اب کتابیں لکھنا شروع ہو گئی. میں اب نام نہیں بتاؤں گا کون لکھ رہا ہے, کچھ امریکنز اور کچھ یورپین لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حوالے کچھ کتابیں چل رہی ہیں اس میں عمران خان کے حوالے سے, تو اس میں سازشیں کھل کر آ جائیں گی. تو یہ خواہ ان کو تو مولانا ویسے ہی نہیں کہنا چاہیے, یہ بلا وجہ دوسروں کی خاک اٹھا کے اپنے منہ پہ مل رہے ہیں, یہ بہت خراب ہوں گے اور ویسے ہی بہت خراب ہوئے ہیں. تو یہ ان کے جھوٹے کو آپ چھوڑ دیں, سمجھ گئے. ان نے جو نیریٹو لیا ہے نا, یہ نیریٹو بنیادی طور پر کچھ سوچ سمجھ کے لیا ہے, یہ اسی ملاقات کے پس منظر میں. اچھا, دوسرا یہ کہ سندھ کے 14 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہوئے, آپ نے دیکھا کس قدر سے مار پیٹ اور جو کچھ ہوا ہے اور جتنی دھاندلی ہوئی ہے, 2 لوگ وہاں پر مر گئے. آپ مجھے بتائیے ایمانداری کے ساتھ, یہ میرا اس پہ تجزیہ ہے کہ کیا پاکستان کی موجودہ صورتحال اس قابل ہے کہ آپ یہاں کے اوپر مطلب اس موجودہ جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے اس کے اوپر آپ یقین کریں. کس قدر دھاندلی ہوئی ہے, اس قدر ہوا, مطلب مجھے وہاں لوگوں نے بتایا ہے کہ مار کٹائیاں, ڈنڈے چلے ہیں, بوتلیں چلی ہیں, بکسے اٹھا کے لے گئے, کوئی پوچھنے والی نہیں تھا, پولیس والے چھٹی بھی نہیں. انتہائی بد انتظامی جسے کہتے ہیں نا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے جن لوگوں نے بتائی نہیں. اگر میں کروں بیٹھنے ان کو تفصیل بتاؤں آپ کو مختلف ہے تو کم از کم 2 گھنٹہ کا تو میرا خالی ایک ویلاگ ہو جائے گا صرف سندھ کے 14 اضلاع کے اوپر. تو یہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے, تو یہ ایک تو یہ الیکشن کمیشن پر سوال بنتا ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہم لوگ جمہوری طریقے سے ہم لوگ یہ ووٹنگ وغیرہ یہ سلسلہ پاکستان میں چل سکتا ہے. یہ پاکستان میں چلنا بہت مشکل ہے. یہاں پہ جو صدارتی نظام ہونے جا رہا تھا نا, جس کو عمران خان لانے جا رہے تھے اور جس کو انہوں نے چوپٹ کر دیا ہمارے اہم اداروں نے مل کر امریکہ کے کہنے کے اوپر, یہ پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. میں آپ سے بتا رہا ہوں یہ واقعی پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے جو بھی ہوا ہے. اور سودی نظام کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں کہ سودی نظام کے حوالے سے وفاقی شرعی عدالت کا آیا, میں نے کل آپ کو بتایا تھا, بڑا اہم فیصلہ ہے. حالانکہ اس کی وہ ہونی چاہیے تھی, بڑی کیا کہتے ہیں کہ اس کو آؤ بھگت ہونی چاہیے تھی اس فیصلے کی, اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے. لیکن بڑا افسوس کی بات ہے کہ اسٹیٹ بینک اور دوسرے بینکوں نے اس کو چیلنج کر دیا ہے اور کہتے ہیں کہ جناب کیسے چلے گا. لوگوں کو نہیں پتا کہ 1995 سے جاپان نے بھی غیر سودی نظام چلا رہا ہے اور جاپان بہترین ترقی کر رہا ہے. اور آپ کو شاید بتا دوں, ان لوگوں کو نہیں پتا, یورپین سینٹرل بینک جو ہے وہ بھی سوچ رہا ہے کہ 2023 سے وہ غیر سودی نظام کی طرف جائے گا. تو ہم لوگ یہ پتہ نہیں سودی نظام لے کر کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا ہمارا پلان ہے. ابھی تک جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائیں آج کی تنظیم وہ یہ ہے کہ میں پاکستان کو مسلسل, ایک تو یہ جو کیا ہے امریکہ نے عمران خان کو ہٹایا, یہ تقریباً پاکستان کو آپ نے اچانک 20 سال پیچھے کر دیا. لیکن اس کے بعد سے جب سے عمران خان ہٹے اور جو کچھ اب یہ موجودہ حکومت کر رہی ہے کشمیر کے حوالے سے دوسرے معاملات کے اوپر, پاکستان کے تمام کور ایشوز کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کے تمام کور ایشوز کو, کشمیر سمیت پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام, ہر چیز کے اوپر کمپرومائز ہو رہا ہے. اب میرے پاس ڈیٹیل نہیں ہے بار بار چیزوں کا کہنے کی, یہ قوم کا کام ہے. اور یہ جو نیوٹرلز ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم فوج کی بڑی عزت کرتے ہیں. کل میں نے ایک بات کہی تھی تو بہت سارے لوگ ناراض ہوگا, کہیں جی فیصل صاحب آپ کا سافٹ ویئر, الحمدللہ میری کسی کے کوئی سافٹ ویئر کا کوئی ٹائٹ کرنے کی الحمدللہ کسی کی کوئی ہمت نہیں ہے. میرے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رحمت ہے اور آپ سب لوگوں کی دعائیں ہیں. اور مجھ پہ یہ لوگ انشاءاللہ کوئی اتنے آسان نہیں ہوگا ہاتھ ڈالنا. میرے پر اللہ کا بڑا کرم ہے, نہ کوئی سافٹ ویئر کی بات ہے. میں پاکستان کی فوج سے محبت کرتا ہوں. پاکستان کی فوج میرا
میرے ملک کا پاکستان کی فوج موجود ہے تو میرے بچے، میرے سب کچھ، میرا گھر بار، جو بھی میرے رشتہ دار ہیں وہ اللہ کی مدد کے بعد، اللہ کے آسرے کے بعد انہی کی مدد سے وہاں رہتے ہیں۔ لیکن جو چیز غلط ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ پالیسیز کو اپنے صحیح کریں۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی پھنس گئے ہیں، مجبور ہیں۔ میں نے بتایا نا بہت ساری مجبوریات ہیں، لوگ نہیں سمجھتے۔ آپ یہ نہ سمجھے بہت سارے لوگ کہیں مجبور ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ حوصلہ کرنا پڑے گا، ہمت کرنی پڑے گی۔ جو لوگ ہمت کرتے ہیں، جو حوصلہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ کبھی بھی ہمت کرنے والے کو سچے دل سے اور اپنے ایک نیک مقصد کے لیے جو بھی قدم بڑھاتا ہے، اللہ کی ذات اسے کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی، یا اس سے پیچھے نہیں ہٹتی، اور نہ ہی کبھی اس سے پیچھا، اس کی قدرت پیچھا چھڑاتی ہے، بلکہ ایسے انسان اور ایسے شخص کی ہمیشہ اللہ کی قدرت اس کا تعاقب کرتی ہے، سچ پہ چلنے والے کا۔ اور جو اسلام کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے اگر کوئی سوچتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہوتی ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ کر ہمیں عالم اسلام اور پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، اس میں ہماری بھی بہتری ہے اور آپ کی بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ خبروں کے ساتھ اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔